السلام علیکم دوستو، دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں قدم رکھتے ہی دل ڈر سے کانپنے لگتا ہے، لیکن جاپان کا ایک جنگل ایسا بھی ہے جسے لوگ موت کا جنگل کہتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اوکیگاہارا کی، جسے یاہو یا باشو یا دی فارسٹ آف سوسائڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پراسرار مقام ہے جہاں قدم رکھنے والے اکثر واپس نہیں آتے۔ وہاں آج تک ہزاروں لوگ غائب ہو چکے ہیں جو لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے۔ کیا وہاں واقعی کچھ ہے یا یہ صرف انسانی ذہن کا وہم ہے؟ آج ہم کھولیں گے اس جنگل کے رازوں کو جس نے سائنس، مذہب اور انسانیت کو چونکا کر رکھ دیا۔ اوکیگاہارا جاپان کے ماؤنٹ فیوجی کے دامن میں واقع ایک گھنا، خاموش اور خوفناک جنگل ہے۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں موبائل سگنل تک کام نہیں کرتے۔ پتے ہوا میں سرسراتے ہیں مگر آواز بالکل نہیں آتی۔ یہاں ہر سال ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ اس جنگل کو سوسائڈ فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ یہاں خودکشی کر چکے ہیں۔ حکومت نے اب سالانہ اعداد و شمار شائع کرنا بند کر دی ہے تاکہ اس جنگل کے بارے میں بیڈ فیکٹس نہ بڑھیں، مگر یہاں آج بھی درختوں کے ساتھ بندھی رسی، جوتے اور لوگوں کا سامان نظر آتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایسی توانائی ہے جو انسان کے ذہن پر اثر ڈالتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں گھستے ہی عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، سانس رکنے لگتی ہے اور ذہن الجھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سایوں کو حرکت کرتے دیکھا، کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز سنی اور عجیب روشنیوں کو محسوس کیا۔ جاپان کی قدیم تاریخ میں بھی اس جنگل کا ذکر ہے۔ یوکائی یعنی بدروحیں جنہیں اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے محسوس کیا گیا ہے۔ یہ روحیں ان لوگوں کی ہیں جو یہاں جان دے چکے ہیں اور اب زندہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور انہیں اپنی دنیا میں لا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت نے اس جنگل میں سائن بورڈ لگا رکھا ہے جس پر لکھا ہوا ہے، زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے، برائے مہربانی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ بورڈ خودکشی کرنے والوں کو روکنے کی آخری کوشش ہے، لیکن کئی بار یہ کوشش ناکام رہتی ہے۔ جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جی پی ایس بھی کام نہیں کرتا۔ درخت اتنے گھنے ہیں کہ روشنی بھی مکمل طور پر نہیں آتی۔ اگر کوئی اندر چلا جائے اور راستہ نہ بنائے، یعنی کوئی ہنٹ واپسی کا نہ چھوڑے تاکہ واپسی ممکن ہو، تو واپس آنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے لوگ ریبن باندھ کر اندر جاتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ ریبن کو باندھ کر پھر اندر انٹر ہوتے ہیں تاکہ راستہ معلوم ہو سکے۔ بہت سے یوٹیوبرز یہاں پر گئے اپنے کیمرے مین کے ساتھ کیمرہ لے کر ویڈیو بنانے کے لیے، لیکن ہمیشہ وہ ناکام رہے۔ کسی کا کیمرہ بند ہو گیا، کسی کو انجان آوازیں آئیں، کچھ لوگ ویڈیو کے دوران پاگل پن کا شکار ہو گئے، کچھ نے بھاگ کر جنگل چھوڑا اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگل واقعی منحوس ہے؟ انسان کا دماغ ہی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس جنگل میں ہونے والا ایک اصلی واقعہ۔ یہ واقعہ ہے یوشیرو کا۔ یوشیرو ایک 28 سالہ جاپانی نوجوان اپنی زندگی سے تھک چکا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، نوکری ختم ہو گئی تھی اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ جنگل کی طرف روانہ ہوا اور ایک کیمرہ ساتھ لے گیا تاکہ اپنا آخری پیغام ریکارڈ کرے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو کیمرہ آن کیا اور ریبن باندھ کر آگے بڑھتا رہا۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، لیکن پھر اس کیمرہ فوٹیج کے مطابق یوشیرو نے کہا، مگر میں یہاں اکیلا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آگے چلتے چلتے اس کا ریبن اچانک غائب ہو گیا۔ کیمرے میں ایک سایہ سا نظر آتا ہے۔ یوشیرو گھبرا جاتا ہے، کیمرہ ہاتھ سے گر جاتا ہے اور ویڈیو بند ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد ایک مقامی شخص نے وہ کیمرہ درخت کے نیچے پایا۔ یوشیرو کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن آج تک وہ لاپتہ ہے۔ ایک راز بن گیا ہے۔ اس کی فائل، کیمرہ اور ریبن تو ملے، لیکن وہ خود آج تک لاپتہ ہے۔ اب اس جنگل کے بارے میں سوال یہ اٹھتے ہیں، کیا یہ واقعی کوئی بھوتیا جنگل ہے؟ یہاں پر سائے بستے ہیں۔ اوکیگاہارا آج بھی دنیا کی سب سے پراسرار اور خوفناک جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جانے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے اور کچھ واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ایسے جنگل میں قدم رکھ سکتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید سنسنی خیز ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔